آپ سب نے کبھی نہ کبھی نوبل پرائز کے بارے میں سنا ہوگا۔ آخر یہ نوبل پرائز ہے کیا؟ یہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ اس انعام کا مقصد کیا ہے؟ کن پاکستانیوں کو یہ انعام مل چکا ہے؟ کن لوگوں نے یہ انعام لینے سے انکار کیا اور لوگوں نے انعامی رقم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ نوبل پرائز الفریڈ نوبل کی یاد میں دیا جاتا ہے۔ الفریڈ نوبل ڈائنامائٹ کا موجد تھا اور مرنے سے قبل الفریڈ نے یہ وصیت کی تھی کہ ڈائنامائٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اور اس کے تمام اثاثوں کو بیچ کر جو بھی رقم اکٹھی ہو وہ علمی دنیا میں لوگوں کی مدد پر خرچ کی جائے۔ الفریڈ کی موت پر اس کے اثاثوں کی کل مالیت $90 لاکھ تھی۔ الفریڈ کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کی دولت کیمیا، طبیعیات، ادب اور امن کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے لوگوں کو نوازنے کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ یوں ہر سال نوبل پرائز کا انعقاد کیا جانے لگا اور اپنے شعبے کے سب سے ماہر اور ذہین لوگوں کو یہ انعام دیا جانے لگا، اور یہ سلسلہ ابھی تک ویسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ 1901 سے لے کر 2021 تک 943 لوگوں کو اور 25 اداروں کو اپنے شعبے میں مایہ ناز کارناموں کی وجہ سے نوبل پرائز سے نوازا جا چکا ہے۔ نوبل انعام یافتگان میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ 1901 سے لے کر 2021 تک 58 خواتین کو یہ انعام دیا جا چکا ہے۔ نوبل پرائز دینے کے لیے ایک پورا ادارہ ہے جس میں دنیا بھر سے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ، ڈاکٹرز، تعلیم دان، ریسرچرز ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے والے لوگوں کا موازنہ کر کے جیتنے والوں کا تعین کرتے ہیں۔ نوبل پرائز میں سب سے اہم امن کا نوبل پرائز ہے۔ جو لوگ یہ انعام جیتتے ہیں انہیں نوبل لوریٹس کہا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ انعام جیتتے ہیں انہیں 3 چیزیں دی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، انہیں نوبل ڈپلومہ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک تحریری دستاویز ہوتی ہے جس میں ان کا شعبہ لکھا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو انعام یافتہ لوگوں کو ملتی ہے وہ گولڈ میڈل ہے۔ ہر گولڈ میڈل دوسرے میڈل سے مختلف ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز 1 کروڑ سویڈش کرونا کا انعام ہے، جو لگ بھگ $9 لاکھ امریکی بنتے ہیں۔ نوبل پرائز کی تاریخ میں اب تک صرف 2 لوگوں نے یہ انعام لینے سے انکار کیا ہے۔ پہلے فرینچ فلسفی جین پال سرترے ہیں اور دوسرے ویتنامی فلاحی ورکر لی ڈک تھو ہیں۔ ابھی تک صرف 2 پاکستانیوں کو نوبل پرائز ملا ہے، جس میں پہلے ڈاکٹر عبدالسلام ہیں جنہیں فزکس کے شعبے میں نمایاں خدمات پر یہ انعام دیا گیا، اور دوسری ملالہ یوسفزئی ہیں جنہیں امن کا نوبل پرائز دیا گیا۔ اب تک کے نوبل انعام یافتگان میں ملالہ سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ ہیں۔ نوبل پرائز جیتنے کے بعد مختلف لوگ انعامی رقم کا مختلف استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثریت انعام سے ملنے والی رقم کو یا تو فلاحی شعبوں میں خرچ کرتی ہے یا پھر اپنے شعبے میں ریسرچ کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نوبل پرائز کا ملنا کسی بھی شخص یا قوم کے لیے ایک انتہائی اعزاز کی بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں مزید پاکستانی یہ انعام جیت کر ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔